آنکھیں کیا ہیں؟ آنکھیں بند کرے. پیچھے آواز نہیں آتی. اللہ کو اب دیکھیے اب آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی. تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ سے رابطہ کرے. رابطے کا کیا طریقہ ہے؟ آنکھیں بند کرے، گردن جھکائے، قلب پہ نظر کرے اور شیخ کا تصور کرے. اس کا نام رابطہ ہے. اچھا، اگر وہ شیخ سے رابطہ کرے تو وہ کہاں ہو؟ منگولیا میں ہو، رشیا میں ہو، چائنا میں ہو، کینیڈا میں ہو، ناروے کے آخری بارڈر پر اینڈ آف ورلڈ جہاں لکھا ہوا ہے، سمندر کا ایک ساحل ہمارے کو اینڈ آف ورلڈ. دنیا کے کسی خطے میں ہو یہی فارمیلٹی ہے، یہی پروسیجر ہے کہ وہ گردن جھکا کے شہر سے رابطہ کرے اور اس وقت اس سے استغاثہ کرے. تو شیخ اگرچہ جسمانی طور پر دور نظر آتا ہے لیکن وہ روحانی طور پر اور تصرف کے طور پر شیخ دور نہیں. شیخ مانے پیر. عربی زبان میں پیر کو شیخ کہتے ہیں جی. وہ کس جگہ ہے؟ وہ پاکستان میں ہے، وہ فار ایسٹ میں ہے، اور مرید جو ہے وہ یورپین کنٹری میں ہے، وہاں سے رابطہ کرتا ہے. اور ایسے 1,00,000 مرید رابطہ کرتے ہیں. 1,00,000 کے 1,00,000 کو رابطہ کرنے کی اجازت ہے. 1,00,000 کے 1,00,000 کو پیر پہنچتا ہے اور اس کی بات کو سنتا ہے. یار اگر پیر جی میں یہ قوت ہے تو میرے نبی کے تو جو کر دیتا ہے جس کو میسر ہوا جائے وہ 1,00,000 پیر بنا سکتا ہے. یہ شاپ ثاقب کے اندر لکھا ہوا موجود ہے. پھر حاضر و ناظر کا کیا جھگڑا رہ گیا؟ اگر مرید فار ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے، 1 کروڑ مرید اس کے مختلف ملکوں میں ہیں، ایک ہی وقت میں رابطہ کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں سب کو اپروچ کرتا ہے اور اس کی ایکسس میں کوئی امر مانے نہیں، اس کے پہنچنے میں کوئی امر مانے نہیں. بحث تو یہی ہے نا کہ ایک آدمی ایک وقت میں کئی جگہوں میں کس طرح موجود ہو سکتا ہے. سوال تو یہی ہے نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں وہ ایک ہیں، ایک وقت میں کئی مقامات پر کس طرح موجود. بحث تو اتنی ساری ہے. تو اگر پیر صاحب ایک وقت میں، یہ ہمارے پیروں کی بحث نہیں ہے، ان کے پیروں کی بحث ہے جو کہتے ہیں نبی حاضر نازر نہیں. ان کے پیر ہیں شاپ ثاقب کے اندر بات موجود ہے، دکھانے کا پابند ہو. اگر ایک پیر ایک وقت میں کئی کروڑ مریدوں کی فریاد رسی کر سکتا ہے، ان کی بات سن سکتا ہے، ان کی بات سمجھ سکتا ہے، نہ صرف بات سمجھ سکتا ہے بلکہ مدد کر سکتا ہے، تو پھر نبی کی ذات تو سارے انبیاء کر اکٹھے کیے جائیں، ساری کائنات اکٹھی کی جائے، ایک ترازو پر رکھی جائے تو مدینے والا اکیلا ہو کر ساری کائنات کے بھاری ہے. آپ نے غالباً میری ہی زبان سے ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، معراج کی رات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میں جنت میں گیا ہے، رات ہے، سمجھ آ رہی ہے، رات کا وقت ہے، سرکار کی مکی زندگی ہے. مکے سے سرکار کو جبریل امی براق پر لے کے گئے اور بیت المقدس شریف پہنچایا. وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پھر جنت میں لے. سرکار بولے جس وقت میں جنت میں گیا تو میں اپنے آگے آگے حضرت بلال حبشی کے پاؤں کی آہٹ سن رہا تھا. لفظ بینا یدیہ موجود ہے. جس وقت آپ کسی اکرنس کو ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں، کسی وقوع کو آپ متعین کرنا چاہتے ہیں کہ سچ مچ یہ واقعہ ہوا ہے، تو آپ پٹواری کو بلا کے نقشہ موقع واردات تیار کرتے ہیں کہ فلاں کیوٹ ہے، فلاں ختونی ہے، خسرہ نمبر اتنا ہے جی، اور اس کا حدود ضربہ یہ ہے، فلاں طرف فلاں کی زمین ہے، فلاں طرف فلاں. جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر گواہی دیتا ہے کہ اس آدمی نے 100 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کے گولی ماری ہے تو کس جگہ کھڑا تھا؟ یہ فلاں آدمی کے مکان کے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا. لیکن نقشہ موقع واردات جب بنائیں تو جس جگہ وہ اکرنس ہوئی ہے وہ وہاں سے 300 گز دوری پر ہے، تو کہ اس کو بخود اڑ جاتا ہے کہ نقشہ موقع واردات کس کی سچائی کی حمایت نہیں کرتا.
اب جو موقع پٹواری کا ہے اس کو آپ اٹھا کے آگے پیچھے لے جا ہی نہیں سکتے، پر جو مرضی کر کے دیکھیں۔ مدینے والا جب کہے کہ میں جنت میں ہوں ایک، اور میرے آگے آگے بینا یدیہ، عربی قواعد کے اعتبار سے یہ ظرف مکان ہے، یعنی جگہ کا نام ہے، پلیس نام ہے بینا یدیہ، یعنی میں خود جنت میں تھا۔ اس سے یہ متعین ہو گیا کہ کوئی مجازی معنی نہیں، اور معراج کی رات ہے جس کا معنی میں سویا ہوا ہے، خواب کی بات کی، اور عالم اسلام میں ایک آدمی نے یہ نہیں لکھا کہ یہ خواب کی بات ہے، جاگتے ہوئے بات کی، وہ بات جاگتے کی، اور سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام وہاں جلوہ فروز ہوں جنت میں، اور سرکار کو براق لے کے گیا ہو۔ اب حضرت بلال حبشی کے بارے میں سرکار فرمائیں کہ میں اس کے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سن رہا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں رہتا وہ کسی اور جگہ چل رہے تھے، میں آواز اور جگہ سن رہا تھا، اس لیے کہ بینا یدیہ جو الفاظ جنت کے اندر میں اپنے آگے آگے نقشہ موقع واردہ، آپ کا جو لاف لینڈ ہے وہ اس کو متعین کر ڈالے گا کہ یہ جنت سے باہر واقعہ نہیں پیشہ ہے، جنت کے اندر پیشہ ہے۔ اچھا جی، اس وقت حضرت بلال حبشی تھے کہاں؟ اس وقت بلال حبشی مکہ شریف میں تھے۔ یہ جو ایک فزیکل پرابلم ہے، آپ کی فزکس کہتی ہے کہ جو فزیکل باڈی ہے وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ موجود نہیں ہو سکتی، بس تو یہی ہے۔ اور یار اگر فزیکلی موجود ہونے کو حاضر ناظر کہیں پھر تو یہ پرابلم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جسم سے ہی پاک ہے، اللہ حاضر ہے کہ نہیں؟ اگر حاضری کے لیے جسم ضروری ہو تو پھر تو اللہ بھی حاضر نہیں۔ حضور جسمانی طور پر ایک جگہ حاضر ہے لیکن علمی طور پر ساری کائنات میں حاضر ہے۔ اب حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت بلال حبشی کی یہ آواز جنت کے اندر سنی، جس میں آل علم حضرات سے متوجہ ہو کر کے بعد اس نے بخاری شریف کی حدیث ہے اور ایک سے زیادہ جگہ مذکور ہے، کاش صحت اچھی ہوتی، طبیعت اچھی ہوتی، آپ کو دکھلاتا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ سارا اپنا کام کیا ہوا 14 گھنٹے روزانہ کام کرتے، 14 گھنٹے کام کرنا انسان کے بس کی بات ہے، مگر خدا لے رہا ہے کام۔ اب اس پر گفتگو کرنے لگا ہوں جس میں آل علم حضرات درس نظامیہ کے جو فاضل ہیں، جو لوئرس ہیں، میں ان سے کہوں گا اگر ایک آدمی یہ کہے میں لاہور میں چل رہا ہوں اور ایک آدمی اس وقت اتنے بج کر فلاں موقع پر میرے آگے آگے چل رہا تھا، اگر اس کے ذمہ راولپنڈی میں کوئی جرم لگ جائے، ایلیگیشن لگ جائے کہ اس نے وہ کرائم کس وقت میں یہاں کیا ہے، تو کیا یہ شہادت اس کے اس جرم کو اڑا دے گی کہ نہیں اڑا دے گی؟ جو بینا یدیہ جو کہ لاہور میں چل رہا ہوں تو میرے آگے آگے ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ایویڈنس ہے، یہ بات بتلاتی کہ بلال حبشی جنت کے اندر موجود ہے۔ اب جب حضرت بلال حبشی کا دور وہ ہے کہ وہ مکہ شریف میں ہے، مکہ شریف حجاز میں ہے، سرزمین عرب میں ہے، اور پہلے زمین کے سارے ڈسٹینس میجر کر لیجئے، پھر آسمانوں کے درمیان جو گیپ ہے ان کو میجر کیجئے، پھر آپ سدرۃ المنتہا پر جائیے، اس سے پرے جنت ہے۔ اب یہ سمجھنا ہوگا کہ سرکار کو تو براق لے کے گیا ہے، بلال حبشی کو کون لے کے گیا؟ تم سرکار کے بارے میں یہ سوچتے ہو تو ایک وقت میں کئی جگہوں پہ موجود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہاں مدینے کے جان سے غلاموں کی گردے آپ کا قربان، اور بخاری کا مطلب واضح کر رہا ہے کہ بلال حبشی اس وقت مکہ شریف میں ہے اور سرکار فرماتے ہیں میرے آگے آگے چلے۔ مانا کیا بولے؟ مانا یہ بولے کہ براق کی پرواز کم ہے اور اس کے رسول کے بڑے پرواز کی پرواز تیز تر ہے، اس لیے براق پیچھے پہنچا۔ بات سمجھ آئی؟ براق برق سے ہے نا، برق کہتے ہیں بجلی کو، اگر بجلی جتنا ہی تیز براق ہوتا تو برق کہنے کی ضرورت تھی، براق کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عربی زبان میں ہمارا جو ڈیریویشن پرنسپلز ہیں، یعنی قانون اشتقاق، یہ ایک لفظ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، رات کو ایک ساتھی
دورہ حدیث پڑھتے ہوئے کہتا ہے انگریزی میں تو جو ہم ٹینسز جانتے ہیں اس سے تو ہمیں معنوں کا فرق پتا چلتا ہے، یہ کئی ایک باب جو آپ نے بتلائے ہیں ان بابوں سے کیا پتا چلتا ہے؟ میں نے کہا انگریزی غریب زبان ہے، گو وینٹ دان کو آپ جانے کے سوا کوئی معنی لینے دینے کھانے پینے کے کرنا چاہے نہیں کر سکتے. گو میں نے گیا جانا، لیکن عربی کا لفظ آپ کو ضرب پتا ہے. ضرب، آپ ضرب کے معنی مارنا، اسی ضرب کے معنی بیان کرنا، اسی ضرب کے معنی قسم. حاضر اسماء والا ثلاثت اضرب، یہ اسماء 3 قسم کے ہیں. ضرب معنی قسم، ضرب معنی بیان کرنا، ضرب معنی اتنا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل نہیں سکتے. یہاں ضرب کے معنی چلنے کے. پھر ایک اگر آپ کو ضرب پتا ہے اس کو باب اختیار پر لے جائے، اس طرح بن جائے گا. اور سوال دعا ان میں سے ایک واقعہ مقابلے پاکن بار میں بتا کے دعا کرتے تھے، اس سے اس طرح یسر کو اس طرح بن پڑے. اسی ضرب جس کے معنی مارنے کے ہیں اسی کے معنی بے قرار ہونے کے. اب انگریزی کے گو کو کسی اور جگہ لے جائیں نا، ایک پھیلی دعا ہی نہ حل پانی نہ گو نہ دودھ دینی. انگریزی بیچاری غریب زبان ہے. اب آپ کو گو پتا ہے، گو سے کوئی گا بنا جائے گھی بنا جائے نہیں بنے گا. ضرب آپ کو پتا ہے، اس کے پہلے گھری میں کتنے معنی ہو گئے اور پھر دوسرے باپ پر لے گئے اس کے معنی بے قراری. اب اس کو باب افعال پڑ جاؤ، اضرب یضرب کو اضرابن کے معنی منہ موڑنا، وہی ضرب ہے جس کا معنی ہے. اسی کو اگر باب اختیار کر لیا، اگر اس طرح یضرب اس طرح اگر پڑھے تو اس کے معنی کہ اپنے طور کو مضبوط سمجھ لینا. اچھا اسی کو باب تفعال پڑھے جائیں، تزار بھائی تزار و تزار سٹ نہیں لگی بیٹ ہے ڈاٹا ڈاٹا مارے بیمار نہیں تمار یہ تمارو تمام بیمار پڑی میں بولوں. وہی ضرب کا لفظ ہے، آگے پیچھے گیا تو جو آگے پیچھے جاتا گیا معنی میں اضافہ ہو گیا. تو فرق ایک لفظ ہے، اگر اس کی رفتار بجلی کے برابر ہوتی تو براق کبھی نہ آتا. عرب کہتے ہیں روح میں اضافہ اس وقت کریں گے جب وہ پہلے حرفوں والا کلمہ وزن کو کھینچ نہ سکے. انہیں براق اگر سرکار دو علیہ السلام کی سواری کی تیزی کو بجلی کا معنی کھینچ سکتا تو براق کبھی نہ آتا. اس میں حرف بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کی رفتار کم ہے، سرکار کی سواری کی رفتار زیادہ ہے. سمجھے گا؟ روح بڑھانے کا مقصد معنوں کو بڑھانا ہوتا ہے. معنی بڑھانا چاہے کہ بجلی کی رفتار کم ہے، اس لیے سرکار کی رفتار کا ترجمہ کرنے کے لیے سرکار کی سواری ہے، اس کی رفتار کا ترجمہ کرنے کے لیے الف بڑھاؤ براق. لیکن براق پیچھے پہنچے اور نبی پاک کا غلام پہلے پہنچ جائے تو پتا چلا کہ بجلی کے معنی میں جب اضافہ کیا جائے تو مدینے والے کے جوتے اٹھانے والے کی رفتار پر نہ بجلی پہنچے نہ براق پہنچے. اس میں جو حاضر و ناظر ہر جگہ موجود ہونا. اب ہم اس جگہ سوال کریں گے کہ جس وقت بلال حبشی جنت میں تھے ایک بھی ریفرنس اس وقت پیش کیا جا سکتا ہے؟ اگر پیش کیا جا سکتا ہے تو پورے ملک کو چیلنج کرتا ہوں. ایک حوالہ لاؤ، ہفتہ نہیں 2 ہفتے نہیں 4 ہفتے آپ کو دیتا ہوں. ہر سورے کے علماء سے بات کر کے دیکھیں. ایک حوالہ لاؤ جس وقت جنت میں حضرت بلال حبشی تھے اس وقت مکے میں نہیں تھے. کیا مانا نہیں کیا؟ اسی وقت میں بلال حبشی مکے میں بھی ہے، اسی وقت بلال حبشی جنت میں بھی ہے. معلومات کے غلام مصطفیٰ بن کے دکھلائے تو حاضر و ناظر ہونا اس کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. سوال قاسمی میرے پاس کتاب موجود ہے، مناظر حسن گیلانی کی لکھی ہوئی ہے. وہ شاگرد ہیں قاسم نانوتوی صاحب کے جو دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں. اپنے پیر و مرشد کے بارے میں لکھتے
کہتے ہیں کہ ایک ہماری جماعت کا آدمی دیوبند میں پڑھ کے آ گیا سیالکوٹ، آ کے خطیب مقرر ہو گیا۔ اب خطابت کے دوران لوگ اس کو بدعقیدہ کہتے تھے کہ یہ بھابی ہے۔ اب جناب انہوں نے کہا قسم خدا کی میں بھابی نہیں، کہا سنا لے کر اللہ کسی نے مانا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی پرانی بات ہے، نئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا یار تو اگر سچا کا مناظرہ کرے، پیر صاحب آ گئے اور پیر صاحب کو بڑا پیر صاحب نے پکڑ باندھا ہوا ہے، پیر وہ بدعتی پیر آیا ہو، اس نے کہا مناظرہ کرو، یہ یہاں سے جاؤ تمہارا عقیدہ ہے۔ لیکن مولوی صاحب نے کبھی مناظرہ کیا نہیں تھا۔ جب لوگوں نے کہا یا مناظرہ کرو یہ چلے، پھر آخر وہ مجبور ہو کے جس وقت آمنے سامنے بیٹھے حیران ہوئے کہ آج کروں کیا، میں نے تو کبھی مناظرہ کیا نہیں، کیا کروں؟ کہتے اچانک کیا دیکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب میرے پاس کرسی بچھا کے بیٹھے ہوئے، جبکہ وہ دیوبند میں اس وقت تشریف فرما تھے، کرسی بچھا کے بیٹھے ہوئے اور آپ کہتے بات کرو۔ اب جو سوال مجھے قاسم نانوتوی صاحب بتاتے تھے میں وہ کرتا چلا گیا۔ اب پیر صاحب جاہل آدمی تھے، ان سے تو کوئی جواب پر نہ آیا، تو دوڑ کے پیر صاحب نے آگے اپنا پکڑ میرے قدموں پر پھینک دیا، کہا میں توبہ کرتا ہوں، تیرا بدل ٹھیک ہے۔ اب وہ مولوی صاحب جو ہماری جماعت کے تھے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کافی تحفے قائد خریدے اور چلے گئے دیوبند، اور دیوبند جا کر کے دوستوں سے حضرت کی یہ کرامت بیان کرنے لگے۔ تو ان کے دوست نے جب ہی تو دورہ حدیث میں بیٹھے ہوئے وہ سوال جو آپ کر رہے تھے، ہم حیران تھے کہ بیٹھے ہوئے آپ یہاں ہیں تو باتیں کہاں کی کر رہے؟ یار میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اسی وقت وہ موجود تھے دیوبند میں، اسی وقت موجود تھے وہ سیالکوٹ میں، تم نے ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے بارے میں تو تم کہتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا، اپنے مولوی صاحب کے بارے میں بھی ایک جملہ کہتے تھے نہیں ہو سکتا۔ یہاں ریکارڈ بات ہوگی، کتاب میرے کو بتانے میں دیکھو ہے اور لکھی ہوئی جو اس طبقے کے بڑے چوٹی کے لوگوں میں سے ہے، بدقسمتی ہمارے خاندان کا آدمی ہے، مناظر حسن گیلانی، لیکن عقیدے کے اعتبار سے دوسرے عقیدے کا آدمی، یہ مقدر کی بات ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کبھی زندوں سے مردے کبھی مردوں سے زندے۔ بیٹا ہو اس باپ کا جو کہے نظر تو الہ باللہ زندہ ہے جمان، ایسے بہت سکلین کا پوزیشن ہے، نظر تو الہ باللہ زندہ ہے جمان کخطرۃ علی حکم الاتصالی، خدا کے سارے شہروں کی طرف دیکھتا ہوں، یہ علمی حضور علمی میرا ہے کل روئے زمین پر، غوث سکلین کہتے ہیں نظر تو الہ باللہ زندہ ہے جمان، خدا کے سارے شہروں کی طرف دیکھتا ہوں کخطرۃ علی حکم اتصالی، اور سارے شہر اتنے چھوٹے ہو کر میرے سامنے رہتے ہیں جس طرح کے رائی کا دانہ ہتھیلی پر رکھا ہوا ہو تو آمنے سامنے رہتا ہے۔ کل روئے زمین کا حال مجھے بیک وقت مسلسل لگاتار سوتے جاگتے میں ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ اب جناب جس وقت قاسم نانوتوی صاحب آئے تشریف لائے تو یہ آدمی آگے سب سے بیان کر چکا تھا، تو آگے کہتے اب بیوقوف آدمی کیوں اس طرح کی باتیں نہیں ظاہر کیا کرتے؟ یہ مطلب میرا حاضر اور ناظر ہونا میں ادھر بھی تھا اور ادھر بھی تھا۔ یار اگر ایک 13ویں صدی کے مولوی صاحب ایک ہی وقت میں انڈیا میں بھی موجود ہوں اور اسی وقت میں پنجاب میں بھی موجود ہوں، ایک وقت میں دو جگہوں میں موجود ہونے میں کوئی امر مانے نہ ہو، اور مدینے کا شہنشاہ جو سارے نبیوں کا سربراہ ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں پھر کیا کلام بات ہے؟ بات سمجھ آئیے؟ چلو ایک بات بہت سنو، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کرامات اولیاء۔ اس کا مطلب ہمارے ولیوں کی کرامتوں کے قائل نہیں ہے، اپنے جو انہوں نے بنائے وہ ان کے قائل ہیں۔ کرامات اولیاء چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ غالباً شیخ محمد یا شیخ احمد نام بتایا اس آدمی کا حج پر گیا ہوا ہے اور بحری جہاز میں گیا ہوا ہے، اور جدے سے کوئی 400-500 میل کی دوری پر ان کے جہاز کا تیل ختم ہو گیا یا کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے بالکل کو ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ اب جناب انہوں نے کیسا کیا، ان شیخ صاحب نے کشتی میں بیٹھے ہوئے سے رابطہ کیا، گردن جھکائی، بیٹھا ہوا جہاز میں جو ڈوبنے والا ہے، جدے سے چند سو میل کی دوری پر سمندر میں ہے،
جن سے رابطہ کیا وہ انڈیا میں، یو پی میں، تھانہ بھون میں ہیں۔ کون کون؟ اصل میں پیر تو کلیں گزارا چلائی گئے ان دو پیروں کا رابطہ تو بغداد کہتے ہیں کام جماؤ، خدا سے تعلق پیدا کرو، مشکل کام خدا سے تعلق پیدا کرنا ہے، خدا سے تعلق پیدا ہو جائے تو پھر کام کرنے کی کیا بات ہے۔ مردانوں کو یاد کرے گا اوکے سوکے ویلے، مرد گزارے کبھی نہ ہارے، باغ شیر بنے لے۔ کہتے ہیں کہ شیخ احمد کے شیخ محمد نے رابطہ کیا کس کس سے؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے اور حافظ کامل صاحب سے، یہ دونوں تھانہ بھون میں تھے انڈیا میں۔ تو اس نے جو رابطہ کیا اچانک کیا دیکھا اسی عالم استغراق میں کیفیت کا وقت ہے، کیفیت میں کیسا بہانا ہے، دیکھا کہ دونوں نے آ کے نیچے سے کشتی کو کندھا کیا ہوا ہے۔ یار ایک ہی ڈنڈ مارے کے بہت پال کے ڈبے بیڑے نہیں تاری سکتے، یار مولوی کے تاری سکتے تو پھر فاطمہ لال کے نہیں تاری کرنا۔ انہوں نے آ کر کے کشتی کو کندھے دیے دونوں نے، اور دونوں نے کندھے دیکھے، اچانک پتہ ہی نہیں چلا تو کئی سو میل کی دوری ختم ہوئی۔ اس وقت سب کو پتا چلا جس وقت کے جہاز ساحل سمندر طے کرے، میں نے وہ وقت بھی وہ ڈیٹ بھی سب کچھ نوٹ کر لیا، اور واپس جانے کے بعد تھانہ بھون میں گیا اور اپنے شیخ کے آستانے پر ملاقات کے لیے تو پھر صاحب لے کر کے حاضر ہوا کہ میں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی۔ تو آگے کچھ درویش بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے میں نے جا کر کے بے ساختہ یہ بات چھیڑ دی۔ انہوں نے کہا جبھی تو اس دن وہ اپنے بائیں لے کے اپنی لنگیاں نچوڑ رہے تھے جس سے سمندر کے پانی کی بو آ رہی تھی، یعنی ادھر تھانہ بھونی میں رہ کے ادھر سمندر میں گئے ہوئے تھے، اور سچ مچ جیتے اور جاگتے ہوئے انہوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا کے اس کشتی کو پار کیا۔ اسی وجہ سے ان کی لنگیاں بھیگی ہوئی تھی اور یہاں انہوں نے وہ نچوڑ کے دھوپ میں ڈالی تھی۔ اس بار تو کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ بھی مسئلہ حاضر و ناظر کی قسم ہے کہ ایک ہی وقت میں ادھر بھون میں بھی موجود ہوں اور ادھر جدے کے پاس 200 میل کی دوری پر بھی موجود ہوں۔ اگر ایک مولوی صاحب کے لیے یہ ممکن ہے تو نبی الانبیاء کے لیے کیوں ممکن نہیں؟ وقت اختتام پذیر ہے، میں بات کرتا ہوں۔ آج خیال یہ تھا کہ مختار کل پر گفتگو کروں گا، کیونکہ میں نے گزشتہ ہفتے پڑوس کی مسجد میں جو مسجد حنفیہ قدیم جس میں علامہ مولانا عبدالرشید کا بڑے پرانے عالم دین سے کچھ دین کرتے ہیں، اس میں نے خطاب کیا تھا۔ تو اس میں 3 پوائنٹ میں نے ریز کیے تھے۔ اس میں ایک ایگزیکٹو کا، ایک جوڈیشری کا میں نے ریز کرنا تھا، وہ رہ گیا تھا، اور ایک لیجسلیچر کا، قانون ساز اور انتظامیہ اور عدلیہ، یہ 3 کسی ملک کے زیادہ با اختیار ادارے ہوتے ہیں۔ تو میں نے قرآن کی منہ سے صرف قرآنی آیات کے ذریعے سے یہ ثابت کیا تھا کہ کوئی بھی رسول جس علاقے کا رسول بن کے آتا ہے ان تینوں اداروں کا با اختیار وہی ہوتا ہے، اور کب تک با اختیار رہتا ہے؟ جب تک کہ اس کی نبوت اور رسالت وہاں انفورسبل رہتی ہے، جب تک وہ لاگو رہتی ہے۔ میرا نبی ساری کائنات کا رسول ہے اور کسی معین وقت کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے یہ تینوں ادارے میرے نبی کے پاس ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ میرے نبی کی نبوت ختم ہونے والی نہیں، ہر وقت انفورسبل ہے۔ اس کو گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک ہی پوائنٹ آپ کے سامنے یہ ریز کر سکا ہوں کہ گزشتہ جمعے میں نے